نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں ایسی آپ کو دیکھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو غنیمت جانے. ان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی جوانی, آپ کی یوتھ, اپنی جو جوانی ہے اس کو غنیمت جانے. کیونکہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا جب آپ کی ایج گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسٹرینتھ ختم ہوتی جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے, وہ طاقت نہیں. آپ کا لائف سٹائل ہے, لائف سرکل جو ہے وہ جو اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں دوسری چیز صحت. یعنی آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. صحت کو غنیمت جانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو بتائی کہ صحت کو غنیمت جانو. کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہاسپٹلز میں بیمار ہوتے ہیں یا لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بہت سارے نیک کام کرنا چاہتے ہیں, اور عموماً آپ کسی بیمار سے ملے نا تو عموماً لوگ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں حج پہ جاؤں گا, میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں صدقہ کروں گا, میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں روزے رکھوں گا, یا مختلف طرح کی ان کی خواہشات آپ سن سکتے ہیں. بہت سارے ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. اب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں صحت کا بہت خیال رکھوں گا, میں ایکسرسائز کروں گا, میں غلط کھانے نہیں کھاؤں گا, میں اسموکنگ نہیں کروں گا, اس سے میرے ہارٹ کا ایشو ہو گیا. تو بہت سارے لوگ وہ اس وقت ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں جس وقت ان کی وہ نعمت چھن چکی ہوتی ہے. تو کیا فرمایا, صحت کو غنیمت جانو. پھر اسی طرح تیسری جو بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے. دیکھیں زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اس میں بھی بڑی ہوپ ہے, بڑی جسے کہنے کی امید ہے ہمارے لیے کہ جب تک آپ کی سانسیں چلنی ہیں تو اس کو غنیمت جانے. ایک ایک لمحہ, یعنی کہ وہ حدیث میں ہی آتا ہے نا ایک واقعہ کہ ایک بندے نے آخری لمحے میں ایمان, یعنی اس اتنے قتل کرنے کے باوجود 99 قتل کیا اس نے تو, اور اس کے بعد اس نے توبہ کی اور آخری لمحے میں توبہ کی نا بیسیکلی, اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یعنی کہ آپ کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل فور گرانٹیڈ لیں, بھائی دیکھی جائے گی, جیسے مرضی کھاؤ, جیسے وہ چل کرو. ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو. اور جو چوتھا پوائنٹ بتایا اس حدیث میں کہ اپنی فراغت, یعنی کہ جو آپ کے پاس فری ٹائم ملتا ہے. عموماً ہمارے پاس ویکینڈ, ینگ ایج میں جب ہم جوان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں برکت بھی بہت دی ہوتی ہے. مطلب ہمارے پاس جسے آپ کہنے کہ سمجھنے, سوچنے, کرنے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. ہم کوئی کام بھی جلدی کر لیتے ہیں, ہم کوئی بات ہمیں سمجھائی جائے تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں, ہم کچھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی جلدی پڑھا جاتا ہے ہم سے. مطلب بہت ساری چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں. اور لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, اور اس وقت ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, گیجٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے دوستوں سے گپیں لگے ہوتے ہیں. تو ہمارا سارا ٹائم ہم کل کر دیتے ہیں ایسی چیزوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہماری فراغت کا ٹائم جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ غنیمت ہے. شکر ادا کرو کہ تمہیں فراغت مل رہی ہے. آنے والے وقت میں تم کیا ہوگے, تم ایک جاب بھی کر رہے ہوگے, ایک شوہر ہوگے, ایک باپ ہوگے, اور بہت ذمہ داریاں تمہارے پر ہوں گی. تمہارے پاس ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہوگا. رشتے بھی ہوں گے, سب کو تم نے نبھانا بھی ہوگا. ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے, اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, اس کا ایڈوانٹیج اٹھا لو. اور آخری پوائنٹ جو انہوں نے بتایا کہ مال, یعنی جب تمہارے پاس دولت ہے, جب تمہارے پاس استطاعت ہے, اس مال کی اس کو بھی غنیمت جانو. کیونکہ اللہ کا نظام ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بلندی کو زوال ہے اور ہر زوال کے بعد بلندی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا ایک سرکل ہے اونچائی اور نیچائی والا, کہ کبھی آپ کے پاس زیادہ مال ہوگا, کبھی کم مال ہوگا. کیا سمجھا رہے ہیں اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مال کو غنیمت جانو. آج تمہارے پاس پیسے ہیں تو ان کو عقل مندی سے استعمال کرو. یہ نہیں کہ بخل اور کنجوسی پہ چلے جاؤ, لیکن عقل مندی سے. اور سب سے عقل مند بندہ کون سا ہے؟ سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچتا ہے. کیونکہ اس کا مال ایسی جگہ پہ انویسٹ ہوتا ہے جہاں جس کا جو اجر ہے اگر وہ چل پڑا ہے تو قیامت تک چل سکتا ہے. تو اپنے مال کو غنیمت جانے, ایسی جگہ یوٹیلائز کریں جہاں پہ وہ ورتھ رکھتا ہو. ہم عموماً انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس پلاٹ کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی, آج لے رہا ہوں 5 سال بعد کتنی ہوگی, گاڑی لے رہا ہوں ابھی اس کی یہ پرائس چل رہی ہے, 2 سال بعد جب بیچوں گا تو کیا پرائس چل رہی ہوگی. بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا, جسٹ فار مطلب ٹیمپریری لائف. اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ پلاٹ ہمیں ملنا ہے, اس گھر پہ ہم پلاٹ پہ ہم گھر بنا سکیں گے نہیں سکیں گے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری آپشنز بن جاتی ہیں اس بات کے بعد. لیکن جو چیز کنفرم ہے, جس چیز کا ہمیں ڈیفینیٹلی ریوارڈ ملنا ہے, وہ ہم اللہ کے راستے میں تعلیم. اللہ اب دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں,
یا قرآن پڑھنے یا پڑھانے کے لیے بچوں کے پیسے دے رہے ہیں, وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے. مسجد میں پیسے ڈال رہے ہیں, وہ ہمارے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. غنیمت مینس کہ یہ غنیمت ہے ہمیں آج مال. کل ایک وقت آئے گا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں اور بہت خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں, لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا. بعض بار 10 روپے بھی, اور پھر اللہ تعالیٰ تو ان کے 10 کو بھی وہ کہتے ہیں نا 700 گنا سے بھی زیادہ کرنے والے ذات ہے, اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان لوگوں سے غنیمت جانے جن کا دل کرتا ہے کہ میں حج کروں, جن کا دل کرتا ہے کہ میں بھی مسجد بناؤں, میرے پاس پیسے ہوں میں بھی اللہ کا گھر بناؤں. تو آج اگر کسی کے پاس یہ ساری 5 چیزیں ہیں, اور اللہ کا نظام ہے کہ 5 میں سے 4 3 موسٹلی, اگر میں بتاؤں کہ اگر چلے مال اگر کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن باقی تقریباً 3 سے 4 جو نعمتیں ہیں وہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ زندگی میں دیتا ہے. تو یہ پوری حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا لائف سرکل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہیں.